تو آج ہم بات کر رہے ہیں بین ہورووٹس کی مشہور کتاب دا ہارڈ تھنگ اباؤٹ ہارڈ تھنگس پر۔ جی یہ کتاب اصل میں ان کڑوی سچائیوں کے بارے میں ہے نا؟ جی بالکل، اور خاص طور پر لیڈرشپ کی ان مشکلات پر جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ ہاں، وہ چمک دمک والی کہانیاں نہیں بلکہ اصل مشکل حالات میں قیادت کرنے کا جو تجربہ ہے۔ اور یہ مصنف بین ہورووٹس کا اپنا ذاتی تجربہ ہے، وہ صرف ایک تھیورسٹ نہیں ہے۔ صحیح، وہ اینڈریسن ہورووٹس والے اور اس سے پہلے آپسویر کے سی ای او بھی تھے۔ جی ہاں، اور آپسویر کو تو انہوں نے بڑے ہی سنگین حالات سے نکالا تھا، وہ .com بحران کے وقت۔ پھر $1.6 بلین میں ایچ پی کو بیچا، تو یہ سب انہوں نے خود جھیلا ہے۔ تو یہ کتاب بس ان کے اپنے تجربات کا نچوڑ ہے؟ بالکل، اور اسی لیے وہ جد و جہد یعنی دا اسٹرگل پر اتنا زور دیتے ہیں۔ یہ جد و جہد یہ کیا چیز ہے؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ دیکھیے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لیڈر کو لگتا ہے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہر طرف ناکامی، مایوسی، خود پر شک۔ ہورووٹس کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے لازمی حصہ ہے اس سفر کا۔ اچھا، یعنی اس سے بچا نہیں جا سکتا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں بچا نہیں جا سکتا، اہم یہ ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے اور سمجھا جائے۔ کتاب کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ کوئی جادوئی حل، کوئی سلور بلٹ نہیں ہوتا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل ہے لیڈ بلٹس، یعنی سخت محنت، مشکل فیصلے اور مسلسل عمل درآمد، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اور ان مشکل فیصلوں میں شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق لوگوں سے ہو، جیسے ملازموں کو نکالنا۔ بالکل، لے آفس، اس پر وہ بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کیا مشورہ دیتے ہیں وہ؟ یہ تو بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام پوری ایمانداری اور شفافیت سے کرنا چاہیے۔ آپ کو واضح بتانا ہوگا کہ یہ کیوں ضروری ہے، اور جن لوگوں کو جانا پڑ رہا ہے ان کے ساتھ عزت اور ہمدردی سے پیش آنا ہے، اور جو ٹیم رہ گئی ہے ان کو بھی صاف صاف بتانا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ مقصد صرف پیسے بچانا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، مقصد کمپنی کے کلچر کو بھی بچانا ہے۔ اگر یہ کام بری طرح کیا جائے تو بچ جانے والوں کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سچ بتانے والی بات ہے، کیا یہ ہمیشہ کام کرتی ہے؟ خاص طور پر جب خبر بہت بری ہو، کیا اس سے خوف نہیں پھیلتا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہورووٹس کا ماننا ہے کہ غیر یقینی صورتحال اور افواہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اچھا۔ ان کے نزدیک واضح سچائی، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، وہ اعتماد کی بنیاد بنتی ہے۔ لیڈر کا کام صرف تسلی دینا نہیں بلکہ حقیقت کو تسلیم کر کے راستہ دکھانا ہے۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اور چیز جو مجھے بڑی دلچسپ لگی وہ وار ٹائم ورسز پیس ٹائم سی ای او کا فرق ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم تصور ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنگی اور امن کے وقت کا سی ای او؟ دیکھیں، ہورووٹس کہتے ہیں کہ کمپنی کے حالات کے مطابق آپ کو اپنی قیادت کا انداز بدلنا پڑتا ہے۔ جب امن کا زمانہ ہو، مارکیٹ اچھی ہو، تو سی ای او کا فوکس ہوتا ہے مارکیٹ شیئر بڑھانا، کلچر بہتر کرنا، لانگ ٹرم پلاننگ۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب کمپنی کی بقا ہی خطرے میں ہو، وار ٹائم، جنگ کا عالم، تو پھر سی ای او کو ایک جنگی کمانڈر کی طرح سوچنا اور عمل کرنا پڑتا ہے۔ یعنی پھر ترجیحات بدل جاتی ہیں؟ بالکل، پھر اولین ترجیح صرف اور صرف زندہ رہنا ہوتی ہے۔ فیصلے تیزی سے کرنے ہوتے ہیں، سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں، چاہے وہ ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی جنگ کے وقت میں امن والی حکمت عملی اپنائے تو وہ تباکن ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق آپ کو حالات کی سنگینی کا احساس ہونا چاہیے اور اپنا گیئر بدلنا آنا چاہیے۔ تو یہ صلاحیت کہ کب جنگ ہے اور کب امن، اور اس کے مطابق خود کو ڈھال لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ یقیناً، اور اس سے جڑی ایک اور بات وہ یہ کہ کمپنی کلچر، صحیح لوگ بھرتی کرنا، انہیں ٹرین کرنا، اندرونی سیاست کم کرنا، یہ صرف امن کے وقت کی باتیں نہیں ہیں۔ اچھا، جنگ کے وقت میں بھی؟ جی، بلکہ جنگ کے وقت میں یہ شاید اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، کیونکہ مشکل وقت میں ایک مضبوط متحد ٹیم ہی آپ کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب ان پہلوؤں پر بھی عملی مشورے دیتی ہے؟ جی ہاں، کافی عملی مشورے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ آپ کیا کہیں گی، اس کتاب کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ یہ اتنی الگ کیوں ہے؟ میرے خیال میں اس کی بے رحمانہ ایمانداری۔ یہ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا یا کامیابی آسان ہے۔ یہ قیادت کی اصل کٹھن حقیقت سامنے رکھتی ہے۔ وہ جد و جہد والی بات۔ بالکل، اور بہت سے لیڈرز، خاص طور پہ سٹارٹ اپ فاؤنڈرز، وہ اس جد و جہد سے خود کو جوڑ پاتے ہیں۔
انہیں لگتا ہے کہ ہاں کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تسلی بھی دیتی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جی، ایک طرح سے، اور ساتھ ہی یہ لچک پیدا کرنے اور دباؤ میں بہتر فیصلے کرنے کے لیے عملی ٹولز بھی فراہم کرتی ہے۔ تو یہ واقعی ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو کسی بھی سطح پر قیادت کر رہا ہے یا کاروبار کے چیلنجز سے نمٹ رہا ہے۔ بلا شبہ سی ای اوز، مینیجرز، فاؤنڈرز، حتیٰ کہ سرمایہ کاروں کے لیے بھی جو کمپنیوں کو درپیش اصل مسائل سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ مشکل حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے، ان سے بھاگنا نہیں، لیکن ایک سوال آخر میں ذہن میں آتا ہے، جی، وہ یہ کہ کیا بقا کے لیے لیا گیا ہر سخت فیصلہ جو شاید کاروباری لحاظ سے بالکل ضروری ہو، کیا وہ ہمیشہ اخلاقی طور پر بھی 100% صحیح ہوتا ہے؟ خاص طور پر جب اس میں لوگ، ان کے جذبات، ان کے کیریئر شامل ہوں۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، شاید اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید ہمیں الگ سے غور کرنا چاہیے۔